بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف وهو ثمانية أحدها أن يقع صفة الثاني أن يقع حالا إلى آخره۔ ہمارے گفتگو ظرف و جار مجرور کے متعلق محذوف رکھنا واجب ہونے کے موارد میں جاری ہے۔ ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنا 8 موارد میں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مورد گزشتہ درس میں بیان ہو گیا کہ ظرف و جار مجرور صفت واقع ہو، نکرہ کے بعد واقع ہو تو یہ صفت واقع ہوتے ہیں، اور اس وقت ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے۔ دوسرا مورد ہے ظرف و جار مجرور حال واقع ہو، ذوالحال کے لیے حال ہو۔ یہ اس وقت ہے جب ظرف و جار مجرور معرفہ کے بعد واقع ہو جائے۔ اب وہ معرفہ محضہ ہو یا غیر محضہ ہو، دونوں صورتوں میں حال قرار دے سکتے ہیں۔ اگر معرفہ محضہ کے بعد آئے تو حال قرار دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ معرفہ غیر محضہ کے بعد آئے تو حال قرار دینا جائز ہے۔ تو بہر صورت حال بنانے کی صورت میں ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے۔ اس کی 2 مثالیں دی ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص کی آیت ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ فخرج یعنی وہ قارون نکلا اپنے قوم پر اپنی زینتوں سمیت۔ فی زینت، فی بمعنی مع لیا ہے، تو یہاں پہ اس آیت میں 2 جار مجرور ہے، علی قومہ، اور دوسرا جار مجرور فی زینتہ ہی ہے۔ ان میں سے علی قومہ میں شاید مثال نہیں ہے، علی قومہ جار مجرور متعلق خرجہ ہے، یہ ظرف مستقر نہیں ہے، یہ ظرف لغو ہے۔ فی زینتہ اس میں شاید مثال ہے، فی جار زینتہ مجرور، جار مجرور متعلق استقرا قومہ کی ضمیر سے حال قرار دیتے ہیں، تو ضمیر معرفہ محضہ ہے، اس کے بعد حال واقع ہونا ضروری ہے، اور اس کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے۔ دوسری مثال سورہ نمل آیت نمبر 40 ہے۔ حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ ہے۔ جب حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا کہ ملک سبا میں بلقیس نامی عورت حکومت کر رہی ہے، تو انہوں نے پہلے خط لکھا، اس کے بعد بلقیس نے اس کے جواب میں ہدیہ بھیج دیا۔ پھر حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کو اٹھا کر اپنے پاس لانے کا پروگرام بنا دیا۔ پھر آصف بن برقیہ نے بطور معجزہ اس کو 1 سیکنڈ میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو اٹھا کے حضرت سلیمان کے پاس لے کر آیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا وہ یہاں پہ آیت میں نقل ہے، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ۔ فلما جب حضرت سلیمان نے تخت بلقیس کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا دیکھا، قال هذا من فضل ربی، تو حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے پروردگار کی فضل و کرم میں سے ہے۔ اب اس آیت میں عندہ یہ ظرف ہے، عندہ مضاف ہو مضاف الیہ ظرف، تو ابن عطیہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ عندہ یہ حال ہے، ظرف حال ہے، رآہو فاعل رآ کے لیے، مفعول کے لیے، رآہو کی ضمیر کے لیے، رآ کے مفعول کے لیے حال ہے، اور اس کا متعلق محذوف رکھنا چاہیے تھا۔ اس آیت میں ظاہر ہو چکا ہے، متعلق ظاہر ہے، وہی مستقرن متعلق ہے، اور یہ حال ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ظرف حال واقع ہونے کی صورت میں متعلق محذوف رکھنا واجب ہے، اور اس آیت میں متعلق ظاہر ہو گیا ہے، تو آیت میں ابو البقاء نے جو رائے دیا ہے وہ درست ہے۔ ابو البقاء کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مستقرن عندہ کا متعلق ہے، اما یہ مستقرن افعال عموم میں سے نہیں ہے، بلکہ استقرار کا معنی ہے عدم التحرک، حرکت کا ضد ہے۔ مستقرن یعنی ٹھہرا ہوا، ٹھہرنے کا معنی ہے، اما استقرا جو افعال عموم میں سے ہے وہ مطلق وجود پر دلالت کرتا ہے۔
افعال عموم اور خصوص کا جو فرق ہے وہ گزشتہ درس میں وضاحت کیا تھا۔ تو افعال عموم فقط کسی چیز کی وجود پر دلالت کرنے والا افعال ہے، اور افعال خصوص وجود پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی خاص وصف اور صفت پر بھی دلالت کرنے والا ہے۔ تو ابو البقاء کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مستقراً افعال خصوص میں سے ہے، تو اس لیے متعلق کا محذوف رکھنا واجب نہیں ہوگا، افعال عموم میں سے متعلق محذوف رکھنا واجب ہوتا ہے۔ بس یہ حال واقع ہونے کی بات ختم۔ اس کے بعد تیسرا مورد ہے ظرف و جار مجرور موصول کے لیے صلہ واقع ہو، تو اس صورت میں بھی اس کا متعلق کا محذوف رکھنا واجب ہے، اس کی بھی مثال عبارت میں آنے والی ہے۔ چوتھا مورد ظرف و جار مجرور مبتدا کے لیے خبر واقع ہو، تو اس صورت میں بھی ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے، اور کبھی ضرورت شعری میں متعلق ظاہر ہو کے بھی آیا ہے، اس کے بھی ایک شعر مثال دیا۔ پانچواں مورد یہ ہے کہ ظرف و جار مجرور دونوں نے اسم ظاہر کو رفع دیا ہو، جیسا کہ پہلے درس میں گزشتہ درس میں ہم نے بحث مکمل کیا کہ ظرف و جار مجرور کے بعد مرفوع اسم ہو تو اس مرفوع اسم کا اعراب کیا ہونا چاہے، اس میں تفصیلات مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایک صورت میں اس مرفوع اسم کو ظرف و جار مجرور کے لیے فاعل قرار دیتے ہیں، تو ظرف و جار مجرور نے خود اسم ظاہر کو رفع دیا ہو تو اس صورت میں اس کا متعلق محذوف رکھنا ضروری ہے۔ چھٹا مورد یہ ہے کہ ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف ہو کر استعمال کیا، ظرف و جار مجرور کو ضرب المثل میں یعنی کہاوت میں یا شبہ ضرب المثل میں متعلق محذوف رکھ کر استعمال کیا ہے، تو ہمیشہ اسی حالت میں استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ ضرب المثل میں تبدیلی لانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح عام زبان میں جو مثل جاری ہے اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ اس کی بھی دو مثال دیا ہے۔ ایک مثال یہ دیا کہ اگر کوئی ایسی بات کرے جس کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا ہو تو کہتے ہیں حین اذن الآن، یعنی حین اذن الآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ تو کب زمانے کا ہے، الآن یعنی وہ اسمع الآن ابھی میں سنتا ہوں، تو الآن ضرب ہے، اس کے متعلق اسمع تقدیم رکھا ہوا ہے اور ضرب المثل استعمال ہوا ہے، تو اس کو دوبارہ اسمع کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ساتواں مورد ہے ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنے کا ساتواں مورد متعلق محذوف ہو تفسیر کی شرط کے مطابق، کیونکہ اس کے بعد اس کی تفسیر آئی ہے اس لیے اس کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے۔ اس کی مثال دیا، دو مثالیں دیا، یوم الجمعۃ صمت فیہ بزید مررت بہ، یہ دو مثال دیا ہے، ایک ظرف کی مثال ہے، ایک جار مجرور کی مثال ہے۔ یوم الجمعہ صمت فیہ، کیا تم نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، تو یوم الجمعہ کا متعلق محذوف ہے، وہی صمتا ہے، صمتا جو بعد میں ذکر ہوا ہے وہ اس کی تفسیر ہے، جو جب مفسر آ گیا تو مفسر کو محذوف رکھنا ضروری ہے، اصل میں آئے اصمت یوم الجمعہ صمت فیہ ہے۔ دوسری مثال بزید مررت بہ میں، اصل میں مررت بزید مررت بہ ہے، یعنی بعد والا مررت اس کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اب اسی کے مطابق قرآن کی آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 31 مثال دیا ہے، وَلِلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس آیت میں وَلِلظَّالِمِينَ یہ جار مجرور ہے، اس کے متعلق محذوف ہے۔ اس آیت کو کئی طریقوں سے پڑھا ہے، اکثر علماء والظالمون لام کو ہٹا دیا ہے اور والظالمون حالت رفعی میں مبتدا قرار دیا ہے، جس طرح اوپر والی مثال میں بزید مررت بہ کے بجائے زید مررت بہ پڑھتے ہیں، زید مبتدا مررت بہ کو خبر قرار دیتے ہیں، اور آیت میں والظالمون اعد لهم عذابا علیما، ظالمون کے لیے ہم نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، تو والظالمون مبتدا قرار دیتے ہیں، اعد لهم عذابا علیما کو خبر قرار دیتے ہیں، اور بعض قراءت میں والظالمین حالت نسبی میں قرار دیتے ہیں، اسی طرح بزید مررت بہ میں زیدن مررت بہ پڑھتے ہیں، زیدن نصب کی حالت میں پڑھتے ہیں، تو جب زیدن پڑھیں گے تو اس سے پہلے
مررتو کا ہم معنی فعل رکھنا پڑے گا، خود مررتو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو فعل معذوف ہے وہ مررتو کے معنی والا فعل جاوزتو رکھنا پڑے گا، یعنی جاوزتو زیدن مررتو بھی۔ اسی طرح وَلِلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا میں ظالمین سے پہلے ایک فعل تقدیم رکھنا ہوگا، وہ فعل جو ہے يُعَذِّبَ الظَّالِمِينَ فعل مضارع رکھیں گے یا فعل ماضی رکھنا ہے، اس میں بحث ہے۔ تو بعض کا کہنا ہے کہ والظالمین کو نصب پڑھنے کی صورت میں لام کو ہٹا کے نصب پڑھ لیا تو والظالمین سے پہلے یعذبو ہے، یعنی وَيُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ یعذبو تقدیم رکھنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں چونکہ اس سے پہلے والے جو جملے میں ہے وہ فعل مضارع ہے، یعنی آیت کے شروع یہ ہے کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ تو یدخل من یشاء فی رحمتہ جملے فعلیہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، تو بعد والا جملہ اس پر عطف ہے، تو عطف معطوف دونوں فعل مضارع ہونا مناسب ہے، اس وجہ سے فعل مضارع رکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بعد والا اعد لهم عذابا علیما اعد مفسر ہے، مفسر فعل ماضی آیا ہے، اس لیے مفسر و مفسر میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے فعل ماضی رکھنا مناسب ہوگا، یعنی وَعَذَّبَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ بعد والا جو اعدہ ہے وہ اس کے تفسیر قرار دیتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس میں بحث ہے، اختلاف ہے، بہرحال دو نظریات ہو گئے۔ یہ تو نصب پڑھنے کی صورت میں، تو وللظالمین لام کو ہٹا کے والظالمون رفع کے پڑھنے کی صورت میں مبتدا قرار پایا، اور نصب پڑھنے کی صورت میں فعل محذوف کے لیے مفعول قرار پایا۔ اما وللظالمین جر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں لام کے ساتھ پڑھے تو یہ لام کیا ہے؟ تو لام کے بارے میں کہہ رہے کہ لام بعد والا اعد لہم میں جو لام ہے اس کے لیے مؤکد ہے، بعد والا لہم تاکید ہے، یہ تاکید مؤکد ہے۔ حرف جر کو مؤکد پر بھی اعادہ کیا ہے تاکید کے لیے، یعنی مؤکد اور مؤکد دونوں پر حرف لام لایا ہے تاکہ تاکید کے لیے، جیسے کہ ان زیدن انہ فاضل جیسی مثال ہے۔ اس میں انہو میں ہو پہلے ان کے اسم کے لیے تاکید ہے، تو تاکید میں انہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیا ہے، ان زیدن انہو فاضل پڑھتے ہیں۔ اور تاکید ہونے کی صورت میں صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ تاکید صرف لام کو قرار دینا پڑے گا، حرف لام کو تاکید قرار دینا ہوگا، جار مجرور دونوں ملا کے تاکید قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مؤکد اسم ظاہر ہے، مؤکد ضمیر ہے، تو ضمیر اسم ظاہر کے لیے تاکید قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اسم ظاہر اقوا ہے، ضمیر سے اسم ظاہر معنی کے لحاظ سے ظاہر اظہر ہے، ظاہر ہے، اقوا ہے، اس لیے ضمیر کو اسم ظاہر کے لیے تاکید قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور مجرور کو بدل بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ عرب والے ضمیر اسم ظاہر کے لیے بدل بھی قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو مجرور لام کا مجرور نہ تاکید ہے نہ بدل ہے، بلکہ فقط لام جارہ کو تاکید قرار دینا مناسب ہوگا۔ یہاں تک ظرف و جار مجرور کے متعلق معذوف رکھنے کا 7واں مورد مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کچھ تفصیلات ہے جس لیے زیادہ بحث ہو چکی ہے۔ آخری مورد الثامن القسم بغیر الباء، قسم بائے قسم کے علاوہ باقی حروف قسم کے ساتھ استعمال ہو تو فعل متعلق معذوف رکھنا واجب ہے، فعل قسم بطور متعلق معذوف رکھنا واجب ہوگا۔ اب بائے قسم میں واجب نہیں ہے، کیونکہ بائے قسم حروف قسم میں سے اصل ہے، تو با میں جائز ہے فعل قسم تقدیم رکھے یا ظاہر کرے، لیکن بائے قسم کے علاوہ واو قسم ہے، تائے قسم ہے، کبھی لام بھی قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام موارد میں متعلق یعنی فعل قسم کو معذوف رکھنا واجب ہے۔ اگر متعلق ظاہر کرنا مراد ہو، مقصد ہو، تو بائے قسم استعمال کرنا چاہے، باقی حروف قسم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ 8 موارد مکمل ہو گیا، ابھی ہم عبارت کی وضاحت کریں گے۔
الثانی ان یقع حالاً، الثانی میں متعلق معذوف رکھنا واجب ہونے کے موارد میں سے دوسرا ان یقع حالاً، ظرف و جار مجرور دونوں حال واقع ہو جائے، نحو فخرج علی قومہ فی زینتہ، فخرج یعنی وہ نکلا، وہ فاعل کون ہے؟ قارون ہے، قارون نکلا اپنے قوم پر فی زینتہ اپنے زینتوں سمیت، چونکہ قارون بہت فقیر بندہ تھا، حضرت موسیٰ سے درخواست کی، اللہ سے دعا کر کے بہت مالدار ہو گیا، اور قرآن میں اس کا قصہ ذکر ہوا ہے، اتنا زیادہ مالدار سونا چاندی والا ہو گیا، اس کے خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے اونٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اونٹ کا بار اس کی فقط اس کی خزانوں کی چابی بنتی تھی، تو اتنا دولت مند ثروت مند بندہ ہو گیا مالدار، اس کے بعد بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا، تو اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اس کی دولت سمیت زمین میں دس گیا۔ بہرحال شاید مثال ہم نے پہلے خلاصے میں وضاحت کر لیا ہے، فی زینتہ یہ حال واقع ہوا ہے خرجہ کے فاعل کے لیے، فی علی قومہ کی ضمیر کے لیے حال قرار دینا ظاہراً مناسب نہیں لگتا، کیونکہ قومہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے لیے حال ہونا عام طور پر جائز نہیں ہے، اس لیے خرجہ کے فاعل کے لیے حال قرار دیتے ہیں، اور اس کا متعلق معذوف رکھنا واجب ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، اما اللہ کا یہ قول کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا پایا، ٹھہرا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے پروردگار کی فضل میں سے ہے۔ اس آیت میں ابن عطیہ نے کچھ بات کی ہے اور ابو البقاء نے اس کو رد کیا، فزعم ابن عطیہ ان مستقرا هو المتعلق الذي يقدر في امثاله قد ظهر، ابن عطیہ نے گمان کیا ہے کہ مستقرا جو کہ متعلق ہے عندہ کا، الذي يقدر في امثاله ان جیسے مثالوں میں اس کو تقدیم رکھی جاتی ہے، قد ظهر وہ ابھی ظاہر ہو گیا ہے، یعنی متعلق حال ہے، حال کا متعلق معذوف رکھنا تھا لیکن یہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ والصواب ما قالہ ابو البقاء، صاحب کتاب کہہ رہے کہ درست بات وہی بات ہے جو ابو البقاء نے کہا، وغیرہ غیر ابو البقاء نے کہا ہے کہ من ان ھذا الاستقرار معناہ عدم التحرک، ابو البقاء کا کہنا ہے کہ یہ استقرار جو آیت میں ذکر ہوا ہے وہ عدم تحرک ہے، یعنی حرکت کے مقابل میں استقرار کا معنی ہے، یعنی استقرار ٹھہرا ہوا کا معنی ہے، لا مطلق الوجود والحصول، نہ کہ استقرار کا معنی مطلق وجود اور حصول ہو، ایسا نہیں ہے، اگر مطلق وجود پیدا کرے تو افعال عموم میں سے ہوگا، اس کا مطالعہ معذوف رکھنا واجب ہے، یہ تو افعال خصوص میں سے ہے، فهو کون خاص، بس یہ استقرار مستقرن افعال خاص ہے، اور فعل خاص کا معذوف رکھنا واجب نہیں ہے، اگر افعال خصوص میں سے ہو تو متعلق محذوف رکھنا جائز ہے، واجب نہیں ہوگا۔ الثالث ان یقع صلۃ، ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہونے کا تیسرا مورد، ظرف و جار مجرور دونوں موصول کے لیے صلہ واقع ہو جائے، نحو قولہ تعالی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس آیت میں من موصولہ استعمال ہو گیا ہے دو جگہوں پر، وَلَهُ یعنی اس اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات والارض جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ زمین میں ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کے پاس ہے، لا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے ہیں۔ بس ان دونوں جگہوں پر من موصولہ ہے، فی السماوات والارض جار مجرور متعلق استقرار صلہ من ہے، اس طرح من عنده لا يستكبرون، یہ دو مثال یہاں پہ پائی جاتی ہے، ایک ظرف کی مثال ہے، ایک جار مجرور کی مثال ہے، عندہ ظرف ہے، یہ ظرف من کے لیے صلہ واقع ہو گیا ہے، اور لہو من فی السماوات میں جار مجرور صلہ واقع ہو گیا ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں متعلق کا معذوف رکھنا ضروری ہے۔ الرابع ان یقع خبرا، ظرف و جار مجرور کا متعلق معذوف رکھنا واجب ہونے کا چوتھا مورد دونوں
خبر واقع ہو، مبتدا کی خبر واقع ہو تو متعلق محذوف رکھنا واجب ہے. نحو زید عندک او فی الدار، زید عندک یعنی زید استقر عندک، یہاں پہ استقر محذوف ہے. او فی الدار یعنی زید فی الدار، یہ دو مثال ہے، ایک ظرف کی مثال ہے، ایک جار مجرور کی مثال ہے. وربما ظہر فی الضرورت، کبھی کبھار خبر کا جو متعلق ہے وہ ضرورت شعری میں ظاہر ہو چکا ہے. کا قول ہے، جس طرح شاعر کا قول ہے لک العز ان مولا کا عزا، شاعر کہہ رہے کہ آپ کے لیے عزت ہے اگر آپ کا مولا آپ کو عزت دے. وَإِيُّهَنْ فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُونَ. وَإِيُّهَنْ اگر توہین کرے، مولا آپ کی توہین کرے، یا وَإِيُّهِنْ معلوم پڑھو، مولا اس کے لیے فاعل ہے. وَإِيُّهِنْ اگر مولا توہین کرے تو فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُونَ، تو آپ اہانت اور ذلت کے بور میں موجود ہے. بحبوحہ کہتے ہیں بور، جہاں پہ پانی، یہ دریا کا جو ہے ایک جگہ پر پانی اطراف میں گھومتا رہتا ہے، بور. تو اگر بور میں کوئی پھنس جائے تو وہیں پہ ہی پھنس کے مر جائے گا. تو بور یہاں پہ اہانت کے بور میں تم موجود ہو، تو یہ کنایہ ہے. جس طرح پانی کا بور دریا میں بور ہوتا ہے، اسی طرح اہانت اور ذلت کے بور میں تم موجود ہو. اس شعر میں فَأَنْتَ مبتدا ہے، لدا ظرف ہے، لدا مضاف بحبوحۃ الہون مضاف الیہ ہے، یہ ظرف ہے، اس کا متعلق کائنون ہے جو بعد میں آیا ہے، اور قانون کے مطابق مبتدا کے خبر کا متعلق محذوف رکھنا واجب تھا، یہاں پہ ضرورت شعری میں ظاہر کر لیا ہے. الخامس ان یرفع الاسم الظاہر، متعلق محذوف رکھنا واجب ہونے کا پانچواں مورد یہ ہے کہ ظرف و جار مجرور دونوں اسم ظاہر کو رفع دے. نحو افی اللہ شکن، اب یہاں پہ شکن فی اللہ کے لیے فاعل قرار دیتے ہیں، مبتدا بنانے کی صورت میں بحث نہیں، فاعل بنا دے، یعنی خود ظرف جار مجرور کے لیے فاعل بنا دے. ونحو او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اس آیت میں بھی فیہ ظلماتن میں شاید مثال ہے. ظلماتن فیہ کے لیے فاعل قرار دیتے ہیں، فیہ جار مجرور کے لیے فاعل قرار پایا اور جملہ ظرفیہ کہلاتے ہیں، تو فیہ کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے. ونحو عندک زیدن، یہ ظرف کی مثال ہے. عندک نے زیدن کو رفع دیا، زیدن کو فاعل عندک بناتے ہیں، تو اس صورت میں عندک کا متعلق محذوف رکھنا واجب ہے. السادس ان یستعمل المتعلق محذوفا فی مثل او شبہہ، ظرف و جار مجرور کا متعلق محذوف رکھنے کا چھٹا مورد یہ ہے کہ متعلق محذوف رکھ کر ضرب المثل اور شبہ ضرب المثل میں استعمال کیا جائے، تو اس صورت میں اسی طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. کہ قولہم، جیسے کہ عرب کا قول ہے، لمن ذکر امرا قد تقادم عہدہ، اس شخص نے کسی بات کا ذکر کیا جس کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کہتے ہیں حینئذ الآن، یہ تو کب کی بات ہے، ابھی آپ بتا رہے ہو، یعنی ابھی میں سن رہا ہوں. اصلہ کان ذالک حینئذ، یہ اس زمانے کی بات ہے. واسمع الآن، ابھی میں سنتا ہوں، تو الآن کا متعلق اسمع تقدیم میں رکھا ہوا ہے، ابھی ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح کان ذالک حینئذ کا متعلق ہے، وہ بھی معذوف ہے. وقولہم للمعرس بالرفا والبنین، اور اسی طرح دوسری مثال شبہ ضرب المثل کی مثال ہے کہ آپ معرس کے لیے کہتے ہیں، یعنی شادی کرنے والا داماد سے کہتے ہیں بالرفا والبنین، آپ رفاح کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ ہو. تو اصل میں بھی اضمار اعرست ہے، یعنی اعرست بالرفا والبنین، آپ سہولتوں اور بیٹوں کے ساتھ شادی کر چکے ہو، مطلب اس شادی کے بعد آپ کے بہت سارے بیٹے ہوں گے اور آپ کی زندگی میں آسائش اور سہولتیں آئے گی. تو یہ دعا کی طرح ہے، یعنی آپ شادی کرنے والے داماد سے کہتے ہیں. بس یہاں پہ بھی آرستہ متعلق محذوف رکھنا واجب ہے. السابع ان یکون المتعلق محذوفا علی شریطۃ التفسیر، متعلق محذوف رکھنا واجب ہونے کا ساتواں مورد یہ ہے کہ متعلق محذوف رکھا گیا ہے
یا متعلق محذوب ہو علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط کے مطابق، نہ ہو یوم الجمعۃ صمت فیہ، آیت جمعہ کے دن آپ نے روزہ رکھا، ونہ بزید مررت بہ، میں زید سے گزرا۔ ان دونوں مثالوں میں ظرف و جار مجرور کا مطالعہ محذوب ہے۔ عند من اجازہ، جنہوں نے یہ مثال جائز قرار دیا، مستدلا بقراءۃ بعضهم، در حالانکہ انہوں نے استدلال کیا بعض قاریوں کے قراءت سے قرآن کی آیت میں آیا ہے وَلِلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلِلظَّالِمِينَ یہ جار مجرور لام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، تو بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ لِلظَّالِمِينَ یہ جار مجرور ہے، اس کا متعلق محذوب ہے، اصل میں یعذبو ہے یا عذبہ ہے، یعنی وَيُعَذِّبُ لِلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ، متعلق محذوب ہے کیونکہ بعد میں أَعَدَّ لَهُمْ اس کی تفسیر ہے۔ اما اکثر علماء اس مثال میں، اس آیت میں اوپر والے زید مررت بہ والے مثالوں میں لام کو ہٹا کے یا رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں مبتدا قرار دے کر، یا نصب دیتے ہیں فعل محذوب کے لیے، یعنی فعل محذوب کے لیے ڈائریکٹ منصوب قرار دیتے ہیں۔ وَالْأَكْثَرُونَ يُوجِبُونَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطَ الْجَارِ، اور اکثر علماء ان جیسے مثالوں میں حرف جر کو ساقط کرنا واجب قرار دیتے ہیں۔ وَأَن يَرْفَعَ الْاسْمَ بِالْإِبْتِدَاء، اور اسم کو مبتدا ہونے کی بنا پر رفع دے دے، یعنی اوپر والی مثال میں بِزَيْدٍ مَرَرْتُهُ کے بجائے زَيْدٌ مَرَرْتُ بِهِ کہو، زَيْدٌ مبتدا مررت بِهِ کو خبر بناؤ۔ اسی طرح آیت میں وَالظَّالِمُونَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پڑھتے ہیں، وَالظَّالِمُونَ مبتدا ہے۔ او ينصب بِإِضْمَارِ جَاوَزْتُهُ، یا حرف جر ہٹانے کے بعد اسم کو منصوب پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں، تو منصوب جاوزتو تقدیم رکھ کر، بِزَيْدٍ مَرَرْتُهُ جیسے مثالوں میں مررتو تو ڈائریکٹ نصب نہیں دینے والا ہے، اسی لیے پہلے جو فعل محذوب رکھے گا وہ جاوزتو رکھنا ہے جو مررتو کا معنی ہے۔ او نحوی، یا اس جیسے اور بھی کوئی فعل رکھو جو بعد والا مفسر کے معنی والا ہو۔ وَبِالْوَجْهَيْنِ قُرِئَ فِي الْآيَةِ، اور دونوں طریقوں سے قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے یا آیت میں پڑھی گئی ہے۔ آیت میں وَالظَّالِمُونَ بھی پڑھا ہے بعض قاریوں نے، بعض قاریوں میں وَالظَّالِمِينَ پڑھا، لام کو ہٹا دیا۔ وَالنَّصْبُ قَرَاءَةُ الْجَمَاعَةِ، اور آیت میں نصب پڑھنا بعض قراء کی قراءت ہے۔ وَيُرَجِّحُهَا الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، وَالظَّالِمِينَ کو نصب پڑھنا ترجیح ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اس پر عطف کرتے ہیں۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالمین کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وَالظَّالِمِينَ پہلے يُدْخِلُ پر عطف ہے، جملہ فعلیہ پر عطف ہوگا۔ وَحَلِ الْأَوْلَى أَن يُقَدَّرَ الْمَحْذُوفُ مُضَارِعًا، اب یہاں پہ مزید ایک اور سوال پیش آئے گا کہ جب آپ نے فعل تقدیم رکھا تو فعل مضارع تقدیم رکھنا مناسب ہے یا فعل ماضی رکھنا ہے؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے دونوں احتمال ہے۔ وَحَلِ الْأَوْلَى، آیا بہتر یہ ہے کہ يُقَدَّرَ الْمَحْذُوفُ مُضَارِعًا، جو فعل تقدیم رکھا یا وہ مضارع رکھے، ای وَيُعَذِّبَ الظَّالِمِينَ رکھنا مناسب ہے، لمناسبت يُدْخِلُ، کیونکہ اس سے پہلے والے جملے میں يُدْخِلُ ہے، اس کی مناسبت سے يُعَذِّبُ رکھنا ہے۔ او ماضیًا، یا فعل ماضی تقدیم رکھنا بہتر ہے، ای وَعَذَّبَ الظَّالِمِينَ رکھیں گے لمناسبت المفسر، بعد والے مفسر کی مناسبت سے۔ فیہ نظرون، یعنی فیہ اختلاف ہون، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا فعل مضارع رکھنا چاہیے، بعض نے کہا ماضی رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْقَرَاءَةُ بِالْجَرِّ، اب لام کو رکھ کر بحث کرتے ہیں۔ لام رکھنے کی صورت میں، لِلظَّالِمِينَ پڑھنے کی صورت میں لام کیوں لایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْقَرَاءَةُ بِالْجَرِّ فَمِن تَوْكِيدِ الْحَرْفِ إِعَادَتِهُ دَاخِلًا عَلَى ضَمِيرِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمُؤَكَّدُ، جر کے ساتھ پڑھنے کی قراءت کی وجہ یہ ہے کہ فَمِن تَوْكِيدِ الْحَرْفِ، حرف کی تاکید لانے کے باب میں سے ہے، بِإِعَادَتِهِ، اس حرف کو پلٹاتے ہوئے،
داخلاً علی ضمیر ما دخل علیہ المؤکد، یعنی حرف کو داخل کرتے ہوئے اس ضمیر پر جس پر مؤکد داخل ہو گیا ہے، یعنی مؤکد پر جو حرف جر ہے وہ مؤکد پر بھی دوبارہ ریپیٹ کر لیا، علی ضمیر ما دخل علیہ المؤکد، اس ضمیر پر حرف جر کو داخل کیا ہے، لہم میں اعد لہم میں لام حرف جر ہم پر داخل ہو گیا ہے، وہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ ما دخل علیہ المؤکد، اس چیز کی طرف لوٹتی ہے جس پر لام مؤکد پر بھی داخل ہو چکا، یعنی یہاں پہ للظالمین، للظالمین میں جو لام ہے وہ لام مؤکد ہے، لہم کا لام لام تاکید ہے، لہم و لام لام تاکید ہے، یہ لام للظالمین کے لام کے لیے تاکید ہے۔ مثال مثل ان زیدن انہ فاضل، جیسا کہ یہ والی بات اس مثال کی طرح ہے، ان زیدن انہ فاضل میں انہو میں جو ہو ہے وہ مؤکد ہے، زیدن تاکید ہے، نہیں انہو ہو ضمیر تاکید ہے، زیدن مؤکد ہے، تو انا ہو پر داخل ہو گیا تو وہی انا زیدن پر بھی داخل کر لیا، یعنی وہی ایک حرف مؤکد اور مؤکد دونوں پر داخل کرنے کی مثال ہے۔ اسی طرح ہمارے محل باس میں آیت میں لام للظالمین مؤکد پر بھی آیا ہے اور تاکید پر بھی آیا، مؤکد پر بھی آیا، مؤکد لہم ہے، لہم میں جو لام ہے وہ مؤکد ہے، للظالمین میں جو لام ہے وہ لام مؤکد ہے، مؤکد اور مؤکد اس فاعل اس مفعول پڑھو، یعنی پہلے والے کو مؤکد کہلاتے ہیں، یعنی جس کی تاکید کی جاتی ہے، بعد والے کو مؤکد کہتے ہیں، تاکید کرنے والا، تو پہلا حرف مؤکد ہے، بعد والا حرف مؤکد ہے یا تاکید ہے، تو یہ ایک لام دوسرے لام کے لیے تاکید شمار ہوگی، ولا یکون الجار والمجرور توکیدا للجار والمجرور، اور مغنی والا صاحب کتاب کہہ رہے کہ جار اور مجرور دونوں جار مجرور کے لیے تاکید نہیں ہوگی، یعنی آپ صرف لام کو تاکید قرار دے سکتے ہیں، مجرور کو چھوڑ دینا چاہیے، مجرور کے بغیر صرف جار کو تاکید بنانا ہے۔ کیوں مجرور کو تاکید کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ لأن الضمیر لا یؤکد الظاہر، کیونکہ ضمیر اس میں ظاہر کی تاکید نہیں کرتی ہے، لأن الظاہر اقوی، کیونکہ اس میں ظاہر ضمیر سے اقوی ہے، تو جو کمزور ہے وہ اقوی کی تاکید کیسے کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے۔ ولا یکون المجرور بدلا من المجرور، اور مجرور کے لیے بدل بھی نہیں ہوگا، باعادۃ الجار حرف جر کو اعادہ کرتے ہوئے آپ بدل مبدل بنانا چاہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظہر، کیونکہ عرب والے ظاہر کو ضمیر سے نہیں، اس میں مضمر کو ضمیر سے بدل نہیں لیتے ہیں، لم تبدل مضمرا من مظہر، یعنی ضمیر اس میں ظاہر سے بدل قرار نہیں دیتے ہیں۔ لا یقولون، وہ اس طرح نہیں کہتے ہیں قام زید ہوا کو زید کے لیے بدل نہیں بناتے ہیں۔ بس اس آیت میں ایک لام دوسرے لام کی تاکید ہے، اور جار مجرور ملا کے تاکید بنانا بھی غلط ہے، اور جار مجرور ملا کے بدل بنانا بھی غلط ہے۔ وَإِنَّمَا جَوَّزَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ بِالْقِيَاسِ، اور بے شک ضمیر ظاہر سے بدل لینا بعض نحویین نے قیاسی طور پر جائز قرار دیا، یہ تمام نحویین کی بات نہیں ہے، اکثر نحویین منع کرتے ہیں ضمیر ظاہر سے بدل لینا، بعض نحویین اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ آخری مورد ظرف و جار مجرور کا متعلق معذوب رکھنا واجب ہونے کا 8واں مورد، الثامن القسم بغیر الباء، حرف جر قسم ہو بغیر الباء، بائے جارہ کے علاوہ ہو، بائے قسم کے علاوہ باقی حروف قسم ہو تو اس کا متعلق معذوب رکھنا واجب ہے، نہ ہو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، بس واللیل میں واو قسم ہے، متعلق معذوب ہے، اقسمو باللہ ہے اصل میں، اقسمو واللہ، اگر اقسمو کو ظاہر کرے تو باللہ پڑھنا پڑے گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور یہ تائے قسم استعمال کرنے کی مثال ہے،
کہ حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا، حضرت ابراہیم نے قسم کھائی کہ وَتَاللَّہِ اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم میں ضرور بضرور تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلاؤں گا، قید کروں گا، قید تو مانے چال چلانا۔ وَقَوْلِهِمْ لِلَّهِ لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ، اور عرب کا یہ قول لام کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اما لام میں تعجب کا معنی بھی پایا جاتا ہے، قسم کے ساتھ معنی تعجب بھی ہے۔ للہ یعنی اللہ کی قسم تعجب ہے، لا یؤخر العجل، اجل کو دیر نہیں کی جاتی ہے، اجل میں دیر نہیں ہے، جب اجل آئے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کی آیت ہے جب کسی کی مدت آخری مدت آ جائے تو اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آگے بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیچھے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اس جملے میں للہ لام قسم ہے، اس کا متعلق بھی معذور رکھنا واجب ہے۔ وَلَوْ صَرَّحَ فِي ذَلِكَ بِالْفِعْلِ، اگر ان مثالوں میں فعل کو تصریح کرے، فعل قسم کو ظاہر کرے تو لَوَجَبَتِ الْبَاءُ، تو اس صورت میں بائے قسم کو ظاہر کرنا نہیں، بائے قسم استعمال کرنا واجب ہوگا، باقی حروف کو نہیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے حروف جارہ استعمال کرے تو متعلق معذوف رکھنا ہے، اگر آپ کا دل چاہے کہ متعلق ظاہر کرے تو لَوَجَبَتِ الْبَاءُ، بائے قسم استعمال کرنا واجب ہوگا۔ وصل